بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل سیرہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء والمعراج کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ آئے تھے مکہ میں، یعنی طائف سے واپسی کے بعد آگے تھے، تو مطعم بن عدی نے آپ کو پروٹیکشن دی تھی اور آپ جو تھے مکہ میں اس کی پروٹیکشن میں رہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی اپنی ٹرائب نے ان کو نکال دیا تھا، لہٰذا آپ مختلف چیزیں سوچنے لگے، طریقے سوچنے لگے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مطعم بن عدی جو تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی جو اس کی پہلے والی تھی، تو لہٰذا آپ نے یہ سوچا کہ ٹرائب بدل لیں۔ اب یہ بہت ریئر تھا وہاں پہ اس زمانے میں، آلدو کہ ایک کانسیپٹ تھا، لوگ کبھی شادیوں کے لیے کس شادی جگہ کرنی ہوتی تھی تو کر لیتے ہوتے تھے، لیکن یہ بہت ریئر تھا۔ نون تھا یہ کانسیپٹ کہ ٹرائب بدل لینے کا، لیکن بہت ریئر تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی کوشش کی کہ کوئی آپ کو اڈاپٹ کر لے گا، یعنی کوئی ٹرائب آپ کو قبول کر لے، اور آپ یہی کہتے رہے کہ مجھے کون لے گا تاکہ میں اسلام کا پیغام دے سکوں، کیونکہ قریش نے تو مجھے اس کام سے روک دیا ہے اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے۔ تو میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ٹرائبس تھیں جن کے پاس جا کے آپ نے خود بات کی، اس میں قبیلہ کندہ تھی، بنو ابی قلب تھی، بنو حنیفہ تھی، عامر بن ساسا کی ٹرائب تھی، یہ سب تھے، اور سب نے کچھ نے تو بہت اچھی طریقے سے، اور کچھ نے جو ہے نا بہت بدتمیزی سے انکار کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام کندہ کی ٹرائب کے پاس، اس کے چیف کے پاس دینے گئے، تو اس نے بہت شوق سے سنا۔ یہ کندہ ٹرائب جو تھی کسی زمانے میں بہت طاقتور تھی، اور اس کے عروج میں بادشاہت بھی تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہوئی تھی، تو لہٰذا چیف نے آپ کے پیغام پر بہت توجہ دی، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی پرانی طاقت کا حصول تھا، کہ میں اس کو پرانی طاقت واپس آ جائے۔ ایمان نہیں تھا، پالیٹکس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو فالو کریں، اور اگر اللہ ہمیں کامیاب کر دے آپ کے دشمنوں پر، تو کیا آپ کے بعد ہمیں حکومت مل جائے گی؟ یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جائیں گے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ تو آپ نے کہا کہ بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا تھا، نہ ہاں کی نہ نا کی، لیکن چیف نے اس کے بارے میں بعد میں جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم اپنا خون بہائیں اور پھر آپ مالک بن جائیں اور ہمیں کچھ نہ ملے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم اور سنسیریٹی اور فرمنس، یعنی کہ دیکھیں اس وقت جس وقت آپ ایسی کنڈیشن میں تھے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ پوزیشن تھی، اور آپ کو بہت سینسٹیو تھی، آپ کو کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں، اور کندہ کی ٹرائب جو تھی وہ سپر پاور آف دی عربس تھی ایک زمانے میں، اور قریش کا مقابلہ کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کرنے کے لیے، وہ آپ سے جب کہہ رہے تھے تو آپ نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹرو بلیورز جو ہیں صرف وہی دین کے مددگار ہو سکتے ہیں، اور آپ نے کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کی۔ تو اس کے بعد آپ نے دعویٰ کے لیے ابو بکر کو، اس کے علاوہ آپ یہ کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے دعویٰ دینے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو علم تھا انساب کا، یعنی آباء و اجداد کا علم، وہ بہت زیادہ تھا، اور ہر ٹرائب کی پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں جانتے تھے کہ قبیلوں میں کون سے پازیٹیو ہیں کون سے نہیں ہیں۔ اسی طرح قبیلہ شائبان تھا، ایک قبیلہ ابن سالبہ کا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعویٰ دینے کے لیے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت عقل مند قوم ہے اور اپنی جنروسٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے ان کو دعویٰ دینے کے لیے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے آئے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹرائب میں شامل کر لو، اور اللہ تو غنی ہے، یعنی اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ سے 2-4 اور سوال کیے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا مین کام کیا ہے، تم کس طرف بلا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ قل اتلو تعالوا انکم حرم ربکم، کہ ما حرم ربکم، کیا اللہ نے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا اللہ نے حرام کیا، حلال کیا ہے۔ تو قوم کا جواب یہ تھا کہ تمہارا پیغام تو بہت اچھا ہے، اور قریش نے تمہارے بارے میں بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبری کا دعویٰ تھا وہ کافی آگے پھیل چکا ہوا تھا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو ملٹری لیڈر تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں نا کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بہت عقل مند قوم ہے، تو کس طرح سے ان لوگوں کے بڑوں نے فیصلہ کیا، چھوٹے میں کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تو اس نے کا ملٹری لیڈر کھڑا ہوا اور اس نے ایک بڑی ہی اچھی سپیچ دی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ہم پہلی بار ملے ہیں، لہٰذا ہم فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تو یہ ایک بہت جلد باز ڈیسیشن ہوگی، اور ہم اگلے سال پھر آئیں گے حج پر، اور ہمارے جو اور لوگ جو ابھی پیچھے ٹرائب کے ہیں ان سے ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرے معنوں میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم آپ سے اگلے سال بات کریں گے۔ اور پھر اس کے ملٹری لیڈر نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹریٹیز ہیں، کس کے ساتھ؟ عربوں کے ساتھ اور پرشین امپائر کے ساتھ۔ عرب کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر پرشین امپائر کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں نیوٹرل رہیں گے، یعنی نہ ہم کسی کی ساتھ دیں گے اور نہ ہی کسی کے اگینسٹ ہوں گے۔ اور یہ جو آپ معاملہ اپنا بتا رہے ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو پسند نہیں ہوگا۔ تو دوسرے معنوں میں نے یہ کہا کہ عرب کے معاملے میں تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن پرشین امپائر کے معاملے میں ہم جو ہیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت بڑی سپر پاور تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر 350 سال سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور دونوں اپنے زمانے کی سپر پاورز تھیں۔ یعنی آج کا اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ جو سپر پاورز ہیں، رشین ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، تو یہ سپر پاورز تھیں۔ اور پرشین امپائر کے پاس کس چیز کہاں حکومت کر رہے تھے؟ افغانستان، ایران، عراق، تاشقند، ازبکستان، یہ سب کے سب جو تھے یہ پرشین امپائر کے انڈر تھے۔ تو اس نے بات جو کہی وہ یہ کہی کہ ہم صرف عرب کے لیے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے لیے نہیں، ہم پرشین امپائر ہم نے ان کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا جواب بہت سنسیئر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کے دین میں صرف وہی لوگ اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ اس کے اوپر پوری کی پوری طرح اسلام لائیں، یعنی کہ دیر از نو کنڈیشن کہ کوئی ہاف مسلم ہو، آدھا مسلمان اور آدھا کافر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قریش نے بھی کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آج ایک دن ان کے بتوں کی عبادت کر لو تو دوسرے دن اللہ کی عبادت کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس بات پہ انکار کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی دین اللہ کافہ، کہ اللہ کے دین میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اور آپ نے جب یہ سب کچھ انکار کیا تو وہاں سے جاتے ہوئے آپ نے ان سے یہ کہا کہ
اگر کیسا ہو کہ میں تمہیں بتاؤں، یعنی ایک پرومس کروں کہ یہ جو معاملہ تم کہہ رہے ہو کسریٰ کا، اللہ جو ہے تمہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے اوپر فتح دے گا، اور کہ جو کسریٰ کی حکومت ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہیں تم لوگ انجوائے کرو گے ان کا لینڈ بھی اور ان کا پیسہ بھی، اور جو کچھ تمہیں ملے گا ان کی طرف سے وہ سب تمہیں، اگر میں تم سے یہ وعدہ کروں تو کیا تم قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کون اس بات پہ یقین کرتا کہ اتنی بڑی طاقت پر کوئی قبضہ کر لے گا۔ جیسے آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو کانکر کر لے گا، یا رشیا کو کانکر کر لے گا، یا چائنا کو ختم کر کے ساری پاکستان کی حکومت ہو جائے گی، تو سب کہیں گے کہ بے وقوفوں والی بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں عرب جن کا کہ کوئی نام نہیں جانتا تھا، ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ پرشین امپائر جو ہے وہ کانکر ہو جائے گی، تو وہ ایک ایسی بات تھی جس کے اوپر کہ کسی کا یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور کیونکہ اس وقت آپ کی پوزیشن کمزور ترین تھی، لیکن اللہ پر یقین تھا کہ اللہ کی مدد آنی ہے۔ اور ہوا بھی یہی تھا کہ آپ نے جب کسریٰ کو آپ کا خط بھیجا تھا آپ نے، تو اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی حکومت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور وہ پرشین امپائر جو کہ 400 سال تک رومن امپائر سے لڑتی رہی اور رومن امپائر اس کا کچھ نقصان نہ پہنچا سکی، اسی پرشین امپائر کو جب مسلمان حکومت میں آئے تو انہوں نے اس کو پارا پارا کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج تک ہسٹورین حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے پرشین امپائر جو ہے ختم ہوئی اور وہ صرف کہانیوں میں رہ گئی۔ یہ ایک اتنی بڑی میسو امپائر تھی کہ اس کو کہ کس نے کانکر کیا؟ ایک چھوٹے سے گروپ نے، جو کہ بیڈونز تھا، یعنی کہ صحرا سے اٹھے تھے یہ لوگ، اور جن کے پاس نہ کوئی ملٹری کی مائٹ تھی، نہ ہی کسی قسم کی کیولری تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہتھیار تھے۔ انہوں نے اس امپائر کو ختم کر دیا۔ بلکہ ہسٹری میں ہے کہ جب ربیعہ بن عامر جو ہے وہ رستم کے دربار میں گئے تو وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم پاگل ہو کیا؟ تم سمجھتے ہو کہ تم کرنے کیا آئے ہو یہاں پہ؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں ختم کر دو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، تم پاگل ہو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بھی ایک بہت اچھی یعنی وہ کہانی ہے کہ جب ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے تو اس نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ ٹوکری میں، اور اس نے مٹی لی اور مٹی کا ٹوکرا ربیع بن عامر کے سر پہ رکھا اور کہا کہ تمہیں صرف یہی مل سکتا ہے ہماری اس سے۔ تو ربیع بن عامر نکل گئے اور انہوں نے کہا اس کو کہ یاد رکھنا، آج تم نے اپنی مٹی ہمارے حوالے کی ہے، کل ہم اس کے مالک ہوں گے۔ اور ہوا ہی یہی کہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ کام اس نے کیا تو اسے بڑی غلطی اپنی لگی، لیکن یہ علاقہ بہت جلد مسلمان حکومت کے انڈر آ گیا، اور یہ کوئی جنریشنز میں نہیں ہوا، بلکہ وہی لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کس طرح سے اس نے آپ کا خط پھاڑا اور کس طرح سے اس نے آپ کی بے عزتی کی، وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ اس کو فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد وہ سارا کا سارا علاقہ جو تھا وہ آپ کی مطلب مسلمانوں کی حکومت میں آ گیا۔ اور یہ کوئی ایک چھوٹی سی حکومت نہیں تھی، اس میں کون کون سے ملک شامل تھے؟ عراق تھا، ایران تھا، خراسان تھا، افغانستان تھا، ازبکستان تھا، تاجکستان تھا۔ یہ تمام کے تمام علاقے صرف 2 سالوں کے اندر اسلامک حکومت کے انڈر آ گئے تھے۔ تو یہ سب چیز اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی۔ اب بات یہ ہے کہ مدد کہاں سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایسی جگہ سے جہاں سے آپ کو خیال بھی نہیں تھا، اور یہ ایک ایسا گروپ تھا چند لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری بدل دی۔ اور وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ تھی سٹی آف
یثرب، یعنی یثرب کا شہر تھا. اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا. کچھ اس کے بعد پھر جو ہے اس کا نام بدل کے مدینہ رکھ دیا گیا. اب ہم کچھ یعنی آگے بڑھنے سے پہلے ہم کچھ تھوڑا بہت مدینہ کے بارے میں جان لیں گے کہ وہاں پہ کنڈیشنز کیا تھی. بات یہ تھی کہ مدینہ میں یثرب میں 3 گروپس رہتے تھے. 2 عرب گروپ تھے اور 1 یہود کا تھا. جو عرب گروپس تھے وہ تھے اوس اور خزرج، یہ عرب گروپ تھے. اور یہود جو تھے جو کہ خیبر میں رہتے تھے، ان کے جو قبیلے تھے وہ بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا اور بنو قریظہ تھا. یہ میں نام آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ نام بہت ہی نئے ہیں اور اس قسم کے نام ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہیں اور ایلین ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ اسلامک ہسٹری ہے. اور اس اسلامک ہسٹری کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات تھے مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ کون تھا، کیونکہ یہی یہود آج بھی ہیں جو اس زمانے میں تھے. وہی یہود کی پالیسیز آج بھی ہیں جو اس زمانے میں تھی. اور آج بھی یہود کے ٹرائبز ہیں جن کو کہ ہم نہیں جانتے، ہم نام نہیں جانتے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ حکومت ہی ٹرائبز کی ہوتی تھی، قبیلوں کی ہوتی تھی، اس لیے کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک نہیں ہوتا تھا، قبیلے کی برتری ہوتی تھی اور قبیلہ جو تھا حکومت کرتا تھا. تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور جو یثرب تھا وہ ایک بہت فلرشنگ جگہ تھی، یعنی سٹی تھی، بہت ماڈرن بھی تھی اور بہت ہی اکنامکلی بھی اس میں بہت یعنی آنا جانا لوگوں کا، خرید و فروخت، یہ سب کچھ بہت زیادہ تھا. اور یہ صرف یثرب ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں پہ یہود رہتے تھے. اور یہ یہاں کیوں آئے تھے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس میں ڈسکس کریں گے، بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم یہود کو یہاں پہ ڈسکس کریں. بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ دعویٰ کا 10واں سال تھا اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو چکی تھی کہ آپ یثرب کے ایک گروپ سے ملے جو اسلام لے آئے. اور وہ حالات جنہوں نے اسلام یعنی یثرب والوں کو اسلام قبول کرنے میں مدد دی وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قبیلے تھے وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو عرب قبیلے تھے جن کا میں نے بات آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج یہ عرب تھے، ان میں 10 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری تھی، یعنی کہ سول وار ہو رہی تھی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور اس میں یہود بہت اہم کردار ادا کرتے تھے ایک دوسرے کو لڑانے میں. تو یہ لڑائیاں ہو رہی تھیں ان کے درمیان، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑی جس کو کہ کہتے ہیں جنگ بواس. جنگ بواس تھی جو کہ ایک بہت بڑی جنگ تھی. اور ان کی لڑائیاں کن باتوں پہ تھی جو کہ اس زمانے کے قبیلوں کے تھیں کہ لینڈ رائٹس، کہ یہ میرا لینڈ یہاں پہ ہے، تمہارا لینڈ یہاں پہ ہے. پھر پانی کے اوپر لڑائی تھی اور پھر جانوروں کے گریزنگ کے اوپر لڑائی تھی کہ تمہارا جانور یہاں نہیں چڑھ سکتا، یہاں چڑھ سکتا ہے. ان باتوں پہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ پہلے چھوٹی تھی اور بڑی ہوتی جا رہی تھیں اور فائنلی یہ جنگ ہو گئی. اب یہ جنگ جو تھی ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں کہ جنگ بواس جو تھی نا وہ ایک تحفہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ بواس کی جنگ کی وجہ تھی کہ ان کا جو اتحاد تھا وہ مکمل طور پہ پارا پارا ہو چکا ہوا تھا اور دونوں جو ٹرائبس تھیں ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ مر چکے ہوئے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ سب عمر میں کم تھے اور چھوٹے تھے اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی جنگ ہی دیکھی تھی. انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھا تھا کہ وہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. لہٰذا اب وہ یہ چاہتے تھے کہ زندگی آسان ہو اور وہ اپنے بڑوں کی مثال نہیں لینا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امن و امان ہو جائے. صرف ایک شخص جو ان کے بڑوں میں سے زندہ تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی
جو کہ یہ سینئر ممبر تھا اور یہی منافقوں کا سردار کہلایا بعد میں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن یہ ایک ہی رہ گیا تھا ان بڑوں میں سے، لہٰذا اس کو اپنی سینیورٹی کا بہت تکبر تھا، جو اس کی ہلاکت کا وجہ بنا، کیونکہ اب وہاں پہ کوئی بڑا نہیں رہ گیا تھا مدینہ میں، اور یہ انڈسپیوٹڈ لیڈر تھا مدینہ کا، کہ کیونکہ سینیورٹی میں اور رینک میں یہ سب سے بڑا تھا، تو لہٰذا اب اگر کوئی عہد ہوتا یا کوئی آپس میں صلح صفائی ہوتی تو لیڈر کون بنتا؟ عبداللہ بن ابی بنتا، اور اگر یہ اسلام نہ آتا تو اسی نے لیڈر ہونا تھا، لیکن اسلام نے اس کے خوابوں کو پارا پارا کر دیا، اس لیے یہ منافقوں کا سردار کہلایا، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس واقعے سے یعنی کہ بہت پہلے یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خبر مدینہ میں پہنچی ہوئی تھی، اور کیا خبر تھی کہ یہ جادوگر ہیں اور شاعر ہیں، اس قسم کی باتیں جو تھیں آپ کے بارے میں پہنچی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ ایک جو ان کا خزرج کا ایک بہت مشہور شاعر تھا سعید ابن سامت، وہ حج کرنے کے لیے جب آیا تو اس نے آپ کو ڈھونڈا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پوئٹ تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور وہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخر اس نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا، اور اس نے آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بہت اعلیٰ کلام ہے، تو میرے پاس، اس نے کہا میرے پاس بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سناؤ، تو اس نے سنائی جب پوئٹری، تو ظاہر ہے اس کی پوئٹری بہت خوبصورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ھذا حسن وما عندي احسن، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، احسن ہے، تو لیکن میرا تمہارے سے بہت اچھا ہے، تنزیل من رب العالمین، وہ کیا ہے؟ وہ رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، جب اس نے قرآن پڑھا تو سعید جو تھا وہ اس کا منہ بند ہو گیا، اور وہ حیران رہ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کیا، کس قسم کا کلام ہے، اور وہ خاموشی سے مدینہ آ گیا، اور اگرچہ وہ بعاث کی جو جنگ تھی اس میں مارا گیا، لیکن جب وہ مر رہا تھا تو تسبیح اور تحلیل کر رہا تھا، بعد میں اس کی ٹرائب نے گواہی دی کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرا ہے۔ اور ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خبر جو تھی وہ یثرب پہنچ چکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے سیرہ میں دیکھیں گے اور جانیں گے۔ بس یہاں پہ میں بات اپنی ختم کرتی ہوں۔ ہمیں جو آج کی سیرہ سے سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کا مددگار کون ہوتا ہے؟ جو مومن بندہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آج آدھے مسلمان ہیں اور آدھے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم سچویشنز دیکھتے رہتے ہیں کہ جو کہاں پہ ہم، اگر ہمیں سیکریفائس دینی ہوتی ہے نا، وہاں پہ ہم فوراً سیکریفائس دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاف مسلم نہیں تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ دین کے مددگار تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار وہ ہوتے ہیں جو پوری طرح ایمان لائیں۔ تو اس لیے ہمیں جب ایمان لانا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم جہاں پہ ہمیں ذرا کوئی مشکل لگ رہی ہو وہاں اپنی آسانی کے لیے دین کے کسی اصول کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادخلوا فی دین اللہ کافہ، کہ اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہمیں اپنے دین میں پورا کا پورا داخل کر دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی وقت کے تو مسلمان ہوں اور کسی وقت کمزور مسلمان ہوں، نہیں، یا رب تو ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ اور اپنے دین کا مددگار بنا، اور ہمیں پختہ ایمان دے کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو، ہمارا ایمان کبھی اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس میں کوئی کمی نہ آئے، بلکہ مضبوط ترین ایمان ہو جس پہ تو قیامت کے دن فخر کرے کہ یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو عباد الرحمن میں سے اٹھائے اور ہمیں بھی دین کی مددگار بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔